اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینجمنٹ میٹرز کی طرف واپس آتے ہیں جو ہمارا ریگولر سبجیکٹ ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں مینجمنٹ کی ایجوکیشن یا ٹریننگ کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے یا کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ ایز فار ایز آئی نو، یہاں پر جب ابھی MBAs کا رواج شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے بہت پہلے نیپا بن گیا تھا کسی زمانے میں، موسٹ لائکلی ایوب خان کے دور میں غالباً، وچ واز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اور یہ گورنمنٹ آفیسرس کو مینجمنٹ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، ایجوکیٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر سول سروسز اکیڈمی ہے، وہ بھی نیپا سے وہاں بھی ٹریننگ ہوتی تھی، لیکن سول سروسز اکیڈمی جو CSS یا سول سپیریئر سروسز کے لیے مخصوص ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ وہاں بھی مینجمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی، بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ کسی وقت میں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ انٹرچینجبلی ہی یوز ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے پھر پنجاب یونیورسٹی میں جیسے اور بھی جگہوں پہ ایک آدھ گورنمنٹ یونیورسٹی میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ شروع ہو گئے، جہاں پہ MPA کی ڈگری ملتی تھی، یعنی ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن۔ ابھی MBA شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد MBA شروع ہو گیا، بہرحال کراچی میں پہلے ہوا، لاہور میں بعد میں ہوا، اور اس کے بعد پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو ابھی اس وقت اگر دیکھیے تو دیر آر پلینٹی آف یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو MBAs کروا رہی ہیں، جو مینجمنٹ کی ایک ظاہر ایجوکیشن ہے۔ اسی طرح سے پنجاب یونیورسٹی میں ایک ایڈمنسٹریٹو سائنسز کا ڈپارٹمنٹ الگ سے بھی ہے جو مینجمنٹ سائنسز کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں جو ماسٹرز ان ڈفرینٹ مینجمنٹ کے ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں اس میں کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ نیپا اور وہ سول سروس کے تو اپنی جگہ پہ چل ہی رہے ہیں، آل دو نیپا کا آج کل ذکر ذرا کم سنائی دیتا ہے۔ آرم فورسز کے اپنے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالجز ہیں جہاں پہ وہ ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ سو عام پبلک کے لیے اگر آپ دیکھیے تو اب بہرحال مینجمنٹ سیکھنے کے بڑے مواقع موجود ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ جو بنیادی طور پہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سے پچھلی جنریشن میں جو مینیجرز بنے، جس لیول کے بھی مینیجرز بنے، اور ان میں سے بہت لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن جو ذرا بعد میں آئے وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ لیٹ سے جو لوگ ابھی 60 کو نہیں پہنچے، یا بہت سی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں 60 کے بعد بھی لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں 60 پہ ریٹائرمنٹ کمپلسری نہیں ہے۔ سو وہ لوگ جو لیٹ سے 60 سال پہلے جنہوں نے شروع کیا تھا، اس وقت آبویسلی ایجوکیشن اس طرح کی اویلیبل نہیں تھی، اور انہوں نے میجورٹی نے اپنی جو بھی ان کی ریگولر جو بھی BA MA انہوں نے کر لیا، اس کے بعد وہ اپنی جاب میں آ گئے، اور اس کے بعد وہ جاب میں گرو کرتے گئے، اینڈ بہت سے لوگ اس میں سے اچھی پوزیشنز پہ ہیں، جنرل مینیجرز ہیں، سینئر جنرل مینیجرز ہیں، پرابلی کوئی کہیں پہ MDs بھی ہیں یا اور اس طرح سے ہے۔ اور پھر بیچ میں ایک فیز یہ بھی آئی تھی انٹرنیشنلی کہ ایجوکیشن پہ سم ہاؤ ایمفیسس کم ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ شاید جو ریلیٹیولی ان ایجوکیٹڈ یا لیس ایجوکیٹڈ پیپل تھے وہ بڑی بڑی کارپوریشن کے ہیڈ بنا دیے گئے، لیکن بہرحال وہ ٹرینڈ زیادہ عرصہ نہیں رہا، اینڈ ناؤ اگین کئی سال سے پچھلے ایجوکیشن کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی بڑی پوزیشن پہ پہنچتا ہے وہ ڈیسنٹلی کوالیفائڈ ہے، بلکہ بہت اچھا کوالیفائڈ ہے، اس کے پاس اچھی ڈگریز ہیں، اس کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، اچھے انسٹیٹیوشن سے اس کی ایجوکیشن ہوئی ہے۔ ہم ذرا فوکس کرتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایجوکیشن پہ پاکستان میں، چونکہ یہ بہت ہو رہی ہے، اور بے شمار بچے ہیں جو مختلف انسٹیٹیوشن سے، کہیں ویکینڈ MBA ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو MBA یا ایوننگ MBA تو بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر جن کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی سے MBA کر رہے ہیں، وچ از آن لائن بیسکلی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی بڑے عرصے سے MBA کروا رہی ہے، اور وہ بھی آبویسلی آن لائن ہی ہے چونکہ وہ تو ہے ہی اوپن یونیورسٹی۔ What is it that it has impacted on the overall management scenario in Pakistan؟ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر میں ون سٹیٹمنٹ میں جواب اس کا دینے کی کوشش کروں تو اتنی ساری مینجمنٹ کی ایجوکیشن کے باوجود
بہت سا فرق نہیں پڑا کوئی خاص. میں نے یہ سوال کئی لوگوں سے کیا ہے جنہوں نے جاب میں رہتے ہوئے MBA کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جو جاب وہ MBA کرنے سے پہلے کر رہے تھے اور جو اس کے بعد وہی جاب وہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو کیا، اس کی ایکسیکیوشن میں یا اپنی پرفارمنس میں ان کو کیا فرق محسوس ہوا. میرا سوال ان سے یہی ہوتا ہے کہ پری MBA اور پوسٹ MBA آپ کی اپنی جاب پرفارمنس پہ کیا اثر پڑا. اور پہلے تو اس پہ کچھ خاموشی ہوتی ہے اس کے جواب میں، اس کے بعد یہ جواب آتا ہے موسٹلی کہ کوئی خاص تو نہیں پڑا، وچ مینس کہ وہ ساری ایفرٹ 18 مہینے کی، 2 سال کی، 2.5 سال کی، اور بہت سے پیسے، کئی لاکھ روپے جو لگے ایگزیکٹو MBA پہ یا ایوننگ MBA پہ، وہ کدھر گئے؟ کیا وہ ضائع ہو گئے کیونکہ ان کی کوئی اپلیکیشن تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصل میں جو ایشو جہاں پہ جو آج میں ریز کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، ہمارے ہاں مینجمنٹ کی ایجوکیشن بھی اسی طرح ہو رہی ہے جیسے گریجویشن یا عام پوسٹ گریجویشن کروائی جاتی ہے. کوئی بھی آپ سبجیکٹ لے لیجئے، چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں، چاہے وہ اور کسی طرح کی سائنسز ہیں، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ تھیوری ہے اور اس کی پریکٹس کوئی خاص نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن وہاں پہ کوئی ہو نہیں رہی ہوتی. اب کوئی شخص اگر کیا کرے گا، باٹنی زوالوجی میں ریسرچ کرے گا فار ایگزامپل چھوٹی موٹی MSc کے لیے، اور ایک تھیسس لکھ لے گا. اسی طرح سے اگر کوئی میس کمیونیکیشن میں جا رہا ہے تو وہ کوئی پروجیکٹ کر لے گا ایک اپنے ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے، وچ ول بی موسٹلی بیسڈ آن سم کائنڈ آف اے سروے بیسڈ ریسرچ ہوگی کوئی چھوٹی موٹی. اس کے نتیجے میں وہ ایک اپنا تھیسس سبمٹ کر دیں گے، اور اس تھیسس کو اور باقی چیزوں کو جو پیپرز انہوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں وہ ملا جلا کے ان کو ایک ڈگری مل جائے گی. مینجمنٹ ایجوکیشن بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، یعنی اسی طرح سے کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی طرح سے نوٹس بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے جو فیکلٹی ہے وہ بھی چونکہ موسٹلی وہیں سے پڑھ کے وہیں پڑھا رہی ہے تو ان کا پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے، اور لہذا جو انہوں نے کتاب میں پڑھا وہی کتاب میں آگے پڑھائے چلے جا رہے ہیں. سو جس طرح معذرت کے ساتھ رٹا لگا کے باقی ڈگریز لی جا سکتی ہیں، اسی طرح سے MBA کی ڈگری بھی لی جا سکتی ہے اور لی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح باقی ڈگریز کا زندگی سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، ان کا بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا، ایک شخص جو MA پولیٹیکل سائنس کر کے نکلتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس ڈگری کا اس کی زندگی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنا؟ انلیس یہ کہ اس کو کوئی ایسی جاب مل جائے جہاں کوئی چھوٹی موٹی اس کی اپلیکیشن ہو. سملرلی کوئی MSc زوالوجی، باٹنی، بایو کیمسٹری کر کے نکلے گا تو اسے کوئی اگر اپنے فیلڈ میں جاب مل گئی تو اس کی ایجوکیشن کہیں نہ کہیں کسی کام آ جائے گی. اگر نہیں ملی، جو کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں سے اسکول ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں مجبوراً، کسی کو جگہ مل جائے تو کالج ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا کوئی اس کو اسپانسرشپ مل جائے تو وہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہو جاتا ہے. لیکن ایکچولی کوئی جابز نہیں ہیں ان کے لیے، کوئی ایسی جابز ڈیزائن نہیں ہیں ہمارے ہاں جہاں پہ ڈگریز کی اپلیکیشن ہو سکے. اور ابھی تو خیر ماشاءاللہ ڈگریز کی ایک ویسے بڑی لمبی لائن ایجاد ہو گئی ہے، اور کسی نے یہ غور نہیں فرمایا کہ یہ ڈگریز مارکیٹ میں ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے، یا ان ڈگریز کے ریلیونٹ کوئی جابز اویلیبل ہیں یا کریٹ ہو رہی ہیں. یعنی ہر پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت کوئی 35-40 کے قریب ماسٹر ڈگریز آفر کر رہی ہے، 35-40، اور ان میں سے ایسی ڈگریز ہیں جو شاید آپ نے کبھی ذکر بھی نہیں سنا ہوگا ان کا، لیکن وہ ڈگری ہے اور وہ HEC سے اپرووڈ بھی ہے. اس کا ایک جو بھی کوئی کریکولم ڈیزائن ہوا ہے وہ بھی HEC سے اپرووڈ ہے. لیکن HEC اپنا کام یہاں تک کر کے اس کے بعد ان کی اپنی ذمہ داری ختم سمجھتے ہیں. انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ جو ڈگری ہولڈرز نکلیں گے یہ مارکیٹ میں کدھر جائیں گے، کہاں ایبزارب ہوں گے، ان کی جاب کہاں پہ ہوگی، ان کی ڈگری کی اپلیکیشن کیا ہوگی. بہرحال وہ یہ تو جملہ معترضہ ہے. ہم واپس آتے ہیں بزنس ایجوکیشن کی طرف. سو بزنس ایجوکیشن جو عرف عام میں جسے ہم MBA کہتے ہیں، وہ بھی چونکہ اسی طرح سے کتابیں پڑھ کے، نوٹس بنا کے، رٹے لگا کے اور ایگزام دے کے پاس کر کے اسی طرح سے ہو رہے ہیں، لہٰذا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی. چونکہ دیکھیے بزنس ایڈمنسٹریشن کی جو ایجوکیشن ہے یہ ایجوکیشن سے زیادہ ٹریننگ ہے. اٹ از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ، جو مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. اور اس سوائے ایک دو انسٹیٹیوشنز کے
زیادہ باقی تمام انسٹیٹیوشن یعنی 2-3 کے علاوہ باقی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، پہلے تو اصولاً یہ ہے جیسے انٹرنیشنلی بھی ہے کہ کوئی شخص MBA میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا جب تک اس کا 2 سال 3 سال یا 5 سال تک کا پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس نہ ہو، چونکہ یہیں سے کام تو یہیں سے ہمارا مختلف ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی BCom کر لے، کوئی BA کر لے، کوئی BBA کر لے، کوئی BS کر لے، اس کے بعد وہ اسٹریٹ اسی رو میں MBA میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، یعنی وہ اسٹوڈنٹ ہی رہے گا جب تک وہ MBA ختم کرے گا، وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوگا، اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر 0 ہوگا، تو لہٰذا وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا ریئل لائف سے کیا واسطہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو میں نے کہا کہ وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے تھے، لیکن یہ پہلا ایشو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کا ورک ایکسپیرینس 0 ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فیکلٹی ہے جو یہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہے، ان کا اپنا بھی کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے انڈسٹری کا، مارکیٹ کا، لہٰذا وہ بھی اپنے اسی سٹائل میں پڑھاتے ہیں جیسے کتاب پڑھاتے ہیں، وہ نوٹس لکھواتے ہیں، وہ پیپر بناتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، GPA آتا ہے، GPA 3.7 بھی آ جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل لرننگ 0 ہوتی۔ سو یہ دوسرا ایشو ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ایکچولی وزٹنگ فیکلٹی لے کے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہیں کام کر رہے ہیں، سینئر مینیجرز ہیں اور اس طرح سے ہیں، ان کو وہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ وہ آتے ہیں اور سیمیسٹر میں لیتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا نہیں ہو پاتا، چونکہ بڑا کنٹریبیوشن فیکلٹی جو ان کی اپنی فل ٹائم ہے اسی کا ہے اور ان کا سٹائل وہی ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ پاکستان میں 0، یعنی نہ انڈسٹری یونیورسٹی سے رجوع کرتی ہے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے یا فردر لرننگ کے لیے یا کسی ریسرچ کے لیے، نہ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں انڈسٹری کو کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کر کے دے سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا، وہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ پروسیس ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور طرح کی مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی یہ آفر نہیں کرتی کیونکہ وہ گیئرڈ نہیں ہے اس کے لیے، ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور اسی لیے انڈسٹری بھی ان سے رجوع نہیں کرتی۔ تو چونکہ یہ پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، تو اب یہ 3 باتیں ہو گئیں، 3 فیکٹرز ہو گئے بیسیکلی۔ 1 کہ ہمارے ہاں جو بزنس کی ایجوکیشن ہے، مینجمنٹ کی، وہ اسی طرح سے ہے کہ بجائے وہ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے وہ ان کو صرف ڈگری کے لیے تیار کر رہی ہے، وہ ان کو زندگی کے لیے تیار نہیں کر رہی، تو وہ اسی طرح کتابیں پڑھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایگزام میں اچھے نمبر لیتے ہیں اور پاس ہو کے ڈگری لے لیتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فیکلٹی ہے اس فیکلٹی کا اپنا بھی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیچرز موسٹلی اسی طرح سے ہیں کہ یا تو وہیں سے کوالیفائی کیے اور وہیں پہ انہیں ایبزارب کر لیا گیا، یا وہ ادھر ادھر سے کہیں سے انہوں نے ڈگری لی اور آ کے پڑھانا شروع کر دیا، تو وہ صرف پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے علاوہ ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے۔ اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری اور ایکیڈیمیا بالکل 2 الگ الگ پولز پہ کھڑے ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ سو لہٰذا ایجوکیشن ہی ہے اور پریکٹیکل لائف ہی ہے، اور دونوں آر پولز اپارٹ ایکچولی۔ یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں مینجمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جو میں اصل بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ پاکستان میں جو مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں وہ آج بھی ویسی ہی ہیں مور اور لیس، بارنگ دیکھیے ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو بہت فارورڈ لکنگ ہیں، بہت پروگریسو ہیں، دے برنگ پیپل ہو آر پروگریسو اینڈ دے لیٹ دیم ورک آلسو، لہٰذا وہاں پہ چینجز اس طرح سے آ جاتی ہیں، لیکن میجورٹی آف دی آرگنائزیشن میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہم تو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے۔ سو میجورٹی میں مینجمنٹ پریکٹسز وہی ہیں جو 50 سال پہلے تھی، اسی طرح سے آپ ان کو دیکھیے، روایتی کہہ لیجئے، فرسودہ کہہ لیجئے، کنونشنل کہہ لیجئے، اچھے برے جو نام چاہیں دے لیجئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مینجمنٹ پریکٹسز میں کوئی چینج نہیں آئی، چونکہ لرننگ از کمنگ فرام سینئر ٹو جونیئرز، یعنی وہ جو ابھی فریش MBA کر کے آیا ہے، جب وہ انڈسٹری میں آتا ہے تو اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کے درمیان کوئی ریلیونس نہیں ہے، حالانکہ ہے، لیکن کوئی اسے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ خود بھی نہیں سمجھتا، لہٰذا وہ اپنی پڑھائی کو بند کر کے ابینڈن کرتا ہے، ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب وہ پریکٹیکل سیکھے۔
تو وہ پریکٹیکل وہی سیکھتا ہے جو اس کے سینئرز اسے سکھاتے ہیں، اور جب وہ سکھاتے ہیں تو وہ وہی سکھاتے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے. تو اس لیے مینجمنٹ پریکٹسز میں چینج نہیں آ رہی، اور یہ بات اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بہت آگے چلی گئی. مینجمنٹ پریکٹسز جب آپ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور ان کے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا فاصلہ ان سے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں جا رہے، ہم وہیں کھڑے ہیں. ہم نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ مستقل آگے چل رہے ہیں، اور ہمارا اور ان کا ڈسٹنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد بالکل ہی ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی، ابھی بھی نہیں آتی، انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی، ہم کچھ اپنے حساب میں ہی چل رہے ہوں گے. دیکھیے سروائیول تو بہرحال ایک دوسرا سسٹم ہے نا. سروائیول تو بہت ساری چیزوں کا ہو جاتا ہے. بہت سارے کتنے ملک ہیں دنیا میں جو بیچارے کسی اچھے حال میں نہیں ہیں، لیکن چل رہے ہیں، لڑک رہے ہیں بیچارے. لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن ملک تو قائم ہے، چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. کرپشن بھی چل رہی ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور بھی بڑے دھندے چل رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ملک چل رہے ہیں. تو چلتے رہتے ہیں. اسی طرح آرگنائزیشنز بھی چلتی رہتی ہیں، اچھے برے حال میں چلتی رہتی ہیں. وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، ایک الگ تھیسس ہے کہ ایسا کیوں ہے، بند کیوں نہیں ہو جاتی. نہیں بند ہوتی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان میں سانس چل رہی ہوتی ہے. لیکن پروگریسو آرگنائزیشنز پاکستان میں نہیں ہیں، اور وہ نہیں ہوں گی جب تک ہماری مینجمنٹ پریکٹسز بہتر نہیں ہوں گی. اور مینجمنٹ پریکٹسز بہتر کرنے کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ یہ تمام ایم بی ایز جو ڈائریکٹ گریجویشن کے بعد ایم بی ایز کروا رہے ہیں، ان پہ پابندی لگنی چاہیے. ہر کسی کے لیے 2 سے 3 سال کم از کم، اف ناٹ مور، 2 سے 3 سال کا ورک ایکسپیرینس پراپر، کاغذ نہیں کہ ادھر ادھر سے کاغذ بنوا کے لے آئیں، باقاعدہ پروون ورک ایکسپیرینس 2 سے 3 سال کا لازمی ہونا چاہیے. نمبر 2، جو فیکلٹی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور وزٹنگ فیکلٹی انیشلی بڑھا لیں تاکہ کم از کم وہ لوگ کچھ اور ایڈ ہو جائیں جو پریکٹیکل ایکسپوجر رکھتے ہیں. جو کریکولم ہیں ان کو بھی ری ہیش کرنے کی ضرورت ہے. وہ بالکل کتابی اور پرانے اور قصے کہانیاں ہیں جن کی پریکٹیکل شاید 1950 کی گفتگو ہوگی، فلاں ہوگا، وہ یہ آرگنائزیشن. کیس اسٹڈیز بھی جو پڑھاتے ہیں بڑی بڑی پرانی، چونکہ مفت میں لے لیتے ہیں، موسٹلی خریدتے نہیں ہیں، فوٹو کاپی در فوٹو کاپی در فوٹو کاپی. وہ 1940-50 سے آگے کی گفتگو نہیں ہوتی ان میں. اس کو بند ہونا چاہیے. کریکولم کو یعنی فیکلٹی کو چینج کرنا چاہیے. جو پریکٹیکل ایکسپوجر والے لوگ ہیں فی الحال ان کو ایڈ کریں، اور تاکہ ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ اس میں بڑھے. کریکولا کو ریوائز کرنا چاہیے، اور اس میں سے یہ جو پرانے بالکل ایج اولڈ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا، جو نوٹس جن کے کاغذ بھی پرانے ہو چکے ہیں، پیلے ہو چکے ہیں، یہ سب بند ہونے چاہیے اور نئی چیزیں اس میں لے کے آنی چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری دونوں پہ ہے. انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ ایکیڈیمیا کو انگیج کرے اپنے کچھ کاموں کے لیے، اور یونیورسٹیز کو بھی چاہیے، ایکیڈیمیا کو بھی چاہیے کہ وہ انڈسٹری کو آفر کریں کہ جی ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے، ہم آپ کو یہ کر کے دے سکتے ہیں. بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں میں مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹیز نے ایکوپمنٹ کی بے شمار لائن لگائی ہوئی ہے، بیکاز دے ہیڈ فنڈس، انہوں نے ایکوپمنٹ خرید لی ہیں. ان میں سے کچھ شاید بند بھی پڑے ہوں گے، ابھی جو چل رہے ہیں وہ کسی خاص کام کے لیے نہیں چل رہے. اگر وہ انہی کی ایکسپرٹیز انڈسٹری کو آفر کر دیں اور کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ بنا لیں کہ کچھ کام وہاں سے ہو سکے، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک اوور آل سیناریو ہے، اور سم اپ یہ ہے کہ پاکستان میں مینجمنٹ پریکٹسز کی سچویشن اچھی نہیں ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا بھر سے ہمارا فاصلہ نہ صرف پہلے ہی زیادہ ہے بلکہ مزید بڑھ رہا ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے اور اپنی مینجمنٹ پریکٹسز کو پروگریسو اور فارورڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو مینجمنٹ ایجوکیشن ہے اس کو ریویو کریں، اس کو امپروو کریں، اور انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کو بڑھائیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.